26ویں ترمیم کا معاملہ جلد ختم ہو جائے گا، کچھ وقت ضرور لگے گا لیکن اپنی کوششیں جاری رکھوں گا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا تقریب سے خطاب، کہا جو آئینی مینڈیٹ مجھے ملا اسے دیکھ کر ہی فیصلے کرتا ہوں، ججز کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے ججز تبادلوں کو خوش آئین قرار دے دیا۔ مزید کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے آئے ججز کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی ایک صوبے کی نہیں، پورے پاکستان کی ہے۔ ججز ٹرانسفر آئین کے تحت ہوئے، وفاق پورے ملک کا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات تینوں نئے ججز نے مقدمات کی سماعت کا آغاز کر دیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے پہلے روز سماعت کے لیے مقرر 3 کیسز کی سماعت کی۔ جسٹس خادم سومرو نے بھی چارج سنبھال کر آج 2 مقدمات کی سماعت کی۔ پروسیکیوٹر جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور لا افسران نے جسٹس خادم سومرو کو بھی مبارکباد دی، گلدستے پیش کیے۔ دوسرے صوبوں کے ججز کی تعیناتی پر اسلام آباد میں وکلاء کی جزوی ہڑتال۔ سپریم کورٹ بار کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے تبادلے کا خیر مقدم۔ ججز کا تبادلہ خوش آئین قرار دے دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا صدر مملکت نے قانونی طریقے سے ججز کے تبادلوں کی منظوری دی۔ ججز کی سینیورٹی ہائی کورٹ کا جج بنتے وقت سے شمار ہوگی۔ ججز کے اس طرح تبادلے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ ججز تبادلوں پر تنقید اور احتجاج سیاسی مقاصد کے لیے ہے۔ دشمنوں کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں خوف کی فضا پھیلانے والے عناصر بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جب تک قوم کا تحفظ بہادر جوانوں کے سپرد ہے، دشمن پاکستان کی طرح میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی CMH کوئٹہ آمد، کلات میں دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے زخمی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی عیادت۔ زرعی ٹیکس عائد کر دیا گیا، سندھ کابینہ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 کی منظوری دے دی۔ 15 کروڑ زرعی آمدن حاصل کرنے والے ٹیکس سے مستثنا ہوں گے۔ ایگریکلچر انکم ٹیکس میں لائیو سٹاک شامل نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ملکی مفاد میں زرعی ٹیکس کی منظوری دے رہے ہیں۔ زرعی ٹیکس سے گندم، چاول، سبزیاں اور دیگر اجناس مہنگی ہو جائیں گی۔ IMF سے بات کرنے سے پہلے سندھ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ زرعی ٹیکس کی آمدن غریب کسانوں پر خرچ کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نہ چاہتے ہوئے بھی ملک کی خاطر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ہم نہیں چاہتے پاکستان کا قرض رک جائے اور معیشت پر بوجھ پڑے۔ پورے پاکستان میں زرعی ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے۔ ملک میں معاشی بہتری آنے لگی، مہنگائی کی شرح میں کمی، مہنگائی 111 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 میں مہنگائی 2.4%، جنوری 2024 میں مہنگائی 28.3% تھی۔ دیہات میں مہنگائی کی شرح 1.9% رہی۔ رمضان شوگر ملز کیس، عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی برئیت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور کی اینٹی کرپشن کورٹ 6 فروری کو فیصلہ سنائے گی۔ کسی کو اصلاحات کے عمل میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ پرعزم کہتے ہیں پیکا ایکٹ فیک نیوز کے خلاف ہے۔ پیکا قانون پر اعتراض کرنے والے بتائیں کس شق پر اعتراض ہے۔ جس کا دل کرتا ہے مائک اٹھا کر دوسروں کو دھمکیاں دینے لگتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جس کا جو دل کرتا ہے بغیر تحقیق کہہ دیتا ہے۔ کسی کو جھوٹی خبروں کے بند ہونے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا دھماکہ کرنے والے اور عام سویلینز میں کوئی فرق نہیں؟ ملٹری ٹرائل کیس میں جسٹس اظہر رضوی کا استفسار، وکیل خواجہ احمد حسین نے جواب دیا سویلینز کا کورٹ مارشل ممکن ہوتا تو 21ویں ترمیم نہ کرنا پڑتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا 21ویں ترمیم میں تو سیاسی جماعت کو باہر رکھا گیا تھا۔ ہمارے سامنے سوال صرف یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق کس پر ہوگا۔
آئینی بینچ نے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر عائد 20,000 روپے جرمانے کا حکم نامہ واپس لے لیا۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ افغان حکومت اور فتنہ الخوارج کے گٹھ جوڑ کا پردہ فاش۔ فتنہ الخوارج اور افغان حکومت گٹھ جوڑ کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن۔ فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں میں افغان صوبے کے نائب گورنر مولوی غلام محمد احمدی کا بیٹا بھی شامل۔ ہلاک دہشت گردوں سے امریکی ساختہ جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ باغدیس کے گورنر کے ہلاک بیٹے کی شناخت بدر الدین عرف یوسف کے نام سے ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ منشیات اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایئرپورٹس پر چیکنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا تعلیمی اداروں میں منشیات مافیا کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ سرحدی علاقوں میں ڈرونز کے ذریعے منشیات عناصر کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا جائے۔ منشیات کے بڑے ڈیلرز کو ہر صورت قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ سعودی عرب سے پاکستانی خاندان کی رہائی اور واپسی پر ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عبد المعید اور ٹیم کو شاباش۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر انسانی اسمگلرز کے خلاف گھیرا تنگ۔ ویزا فراڈ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزم گرفتار۔ ملزموں کو گجرانوالہ اور ننکانہ صاحب سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان سادہ لوح شہریوں سے ویزا فراڈ کرنے میں ملوث۔ ملزم مہدی اور امانت نے شہریوں کو کینیڈا اور اٹلی میں ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے۔ ایف آئی اے امیگریشن کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کارروائی۔ جعلی دستاویزات پر بیرون ملک سے آنے والا مسافر گرفتار۔ مراکش کشتی حادثے میں بڑی پیش رفت۔ ایجنٹس کے خلاف کارروائی کے لیے ایف آئی اے کی مختلف ٹیمیں تشکیل۔ تحقیقاتی ٹیم اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر ترتیب دی گئی۔ اسپین سے واپس آنے والے پاکستانیوں نے ایجنٹس کے نام اور ثبوت فراہم کیے۔ مراکش کشتی حادثے کے اب تک 22 پاکستانی ڈی پورٹ ہو کر وطن واپس پہنچ چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ کی منظوری دے دی۔ محکمہ بلدیات نے پہلے سے منظور شدہ ایکٹ میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ترمیم شدہ ایکٹ کو دوبارہ کابینہ میں شامل کرنے اور پیش کرنے کی منظوری دے دی۔ ایکٹ کو کابینہ کے اگلے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم جاری۔ ملک بھر میں 4,50,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ پولیو مہم کے دوران 4 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف۔ لیسکو میں من پسند صارفین کو غیر قانونی طور پر اربوں روپے کے ری فنڈ سکینڈل کی تحقیقات۔ نیب نے لیسکو کے 15 سے زائد ایس ڈی اوز کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ افسران کے اثاثہ جات کی انکوائری۔ لیسکو افسران پر 1,000 سے زائد صارفین کو غیر قانونی طور پر اربوں روپے کا ری فنڈ دینے کا الزام۔ موٹر سائیکل پر دوسرے سوار لازمی ہیلمٹ پہنے۔ ٹریفک پولیس نے آگاہی مہم کے بعد چالان شروع کر دیے۔ موٹر سائیکل کے سیکنڈ سیٹر کے ہیلمٹ نہ پہننے پر 2,000 کا چالان کیا جانے لگا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ شمال مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی چند مقامات پر برف باری متوقع۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھند چھائی رہی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ روانگی سے قبل اسرائیلی وزیراعظم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ امریکی صدر سے مل کر حالات میں مزید بہتری لائیں گے۔ اسرائیل اور خطے کو درپیش اہم مسائل پر بات ہوگی۔
جنگ بندی معاہدہ بھی اسرائیل کا جنگی جنون ختم نہ کر سکا۔ اسرائیلی فوج کا مقبوضہ مغربی کنارے میں آپریشن۔ اسرائیلی فوج نے جبین میں پناہ گزین کیمپ میں دھماکوں سے 23 عمارتوں کو تباہ کیا۔ مغربی کنارے میں 50 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی فوجی کارروائی پر فلسطینی وزارت خارجہ کی شدید مذمت۔ اسرائیل کے حملے کو وحشیانہ کارروائی قرار دے دیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرع پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ احمد الشرع سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب شام کے مستقبل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سعودی عرب شام میں توانائی، ٹیکنالوجی، تعلیم، صحت کے شعبوں میں تعاون کرے گا۔ احمد الشرع نے کہا وہ سعودی عرب میں ہی پیدا ہوئے، زندگی کے 7 برس سعودی عرب میں گزارے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فزیکل ٹکٹس کی فروخت کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان میں ہونے والے میچوں کے ٹکٹس 26 شہروں کے ٹی سی ایس کے 108 آؤٹ لیٹس پر دستیاب۔ لاہور میں ٹی سی ایس کے 25 آؤٹ لیٹس پر چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس ملنے لگے۔ جنرل سٹینڈ ٹکٹ کی قیمتیں 1000 روپے سے شروع ہوں گی۔ چیمپئنز ٹرافی کی بہاولپور میں رونمائی۔ شائقین کرکٹ ٹرافی کے ساتھ تصاویر بناتے رہے۔ ہنسمکھ، ملنسار اور ورسٹائل اداکار خیام سرحدی کو بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ 70 کی دہائی میں ڈرامہ ایک تھی مینا سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ خیام سرحدی نے ریڈیو پاکستان میں میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ اداکارہ کنزہ ہاشمی کی بھارتی کامیڈین اور اداکار منور فاروقی کے ساتھ نئی میوزک ویڈیو میں انٹری۔ دونوں کے نئے گانے ہوا بن کے کا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا۔ اور لاس اینجلس میں گریمی ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب۔ بہترین پاپ گروپ پرفارمنس کا ایوارڈ لیڈی گاگا اور برونو مارس کے گانے ڈائی ود اے اسمائل کو ملا۔ گلوکارہ شکیرا کو بیسٹ لٹن پاپ ایلبم کا ایوارڈ ملا۔ سانگ آف دی ایئر کا ایوارڈ کینڈرک لمار کے نام رہا۔ بیونسے ایلبم آف دی ایئر بیسٹ کنٹری ایوارڈ جیتنے میں کامیاب رہے۔ گلوکارہ سبرینا کارپینٹر کو ایلبم شارٹ اینڈ سویٹ کے لیے بیسٹ پاپ ووکل ایلبم کا ایوارڈ ملا۔ چیپل روان نے بہترین نیو آرٹسٹ کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔